یہ ابھی کا فنومنا نہیں ہے، بہت سالوں سے جن کو ادھر آپ دیکھیں، میں تو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو انکروچمنٹس ہیں، اور یہ پکے مکانات بنائے ہوئے ہیں دریا ہیں یہ دریاؤں کے بیچ میں، اور اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم انسانیت کے حوالے سے تو ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، مجھے انفارمیشن منسٹر صاحب بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ یار ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہو جاتا ہے ان کو اٹھانے میں، جائیں گے کہاں؟ وہ بھی ہم نے انتظام کرنا ہے، اور آبویسلی وہ ریسورسز نہیں ہوتی کہ انتظام کر سکیں۔ یہ ایک ایشو ہمارے ملک میں ہے۔ کم از کم میں اتنا کہوں گا کہ حکومت سندھ کی طرف سے دریاؤں کے پیٹ میں پکی سوسائٹیاں نہیں دی گئیں حکومت سندھ کی طرف سے۔ میں کسی اور صوبے میں، ہمارے اس صوبے میں بھی انفارچونیٹلی کچھ جگہ پہ ہیں جو دریا کے پیٹ میں دے دی گئی ہیں، لیکن جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور دس از این آئی اوپنر فار آل آف اس۔ ہم سب دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ دریاؤں کا راستہ روکنا، نیچر سے فائٹ کرنا، آرٹیفیشلی دریاؤں کو بند کرنا، کسی نہ کسی وقت قدرت اس کا، میں بدلہ نہیں کہتا ہوں کہ بدلہ لیتی ہے، لیکن قبضہ قدرت جو ہے وہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا ڈومین نہیں ہے، اور یہی اس فلڈز میں ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے دریاؤں، کم از کم دریاؤں کی جو فلوز ہیں ان کو کھلا رکھیں، اس پہ کسی قسم کی یہ سوسائٹیز یا کسی اور وجہ سے رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ یہ فرمائیں کہ ماضی میں جو بھی فلڈ آئے تھے، سپر فلڈ بھی آئے تھے، تو ہم نے ایک باقاعدہ فنڈ قائم کیا تھا، اور گورنمنٹ نے اس میں طور پہ رکھی۔ کیا ایسی صورتحال ہوتی ہے فنڈ ایسا قائم کرنا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بتایا، وہ میں نے ذکر کیا۔ اچھا دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، چاہے جب وہ ساؤتھ پنجاب میں تھے، اور کل انہوں نے سکھر میں بھی میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے حکومت سے یہی بات کی کہ آپ امیڈیٹلی انٹرنیشنل اداروں کو کال دیں، اور انہوں نے فارن آفس سے کہا ہے کہ جب وہ فارن منسٹر تھے 2022 میں فلڈ آیا تھا، تو انہوں نے امیڈیٹلی ریلیف کے لیے کالز دی تھی، نہ صرف ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے کالز دی تھی، اور انٹرنیشنل ادارے آئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت تک صوبہ سندھ میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب میں صورتحال دی ہے، اور اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سجیسٹ یہی کیا ہے حکومت وقت کو کہ آپ امیڈیٹلی انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی کال دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ریلیف کے لیے جو ریکوائرڈ ضروریاتیں وہ پوری کریں۔ صوبہ سندھ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ایٹ لیسٹ میری یہ گورنمنٹ کی لائف ٹائم میں 2008 سے لے کے اگر دیکھیں تو 2010، 2011، 2012، 2014، 2015، 2020، 2022 یہ سارے فلڈز ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے تو ہر دفعہ آتے، لیکن یہ میجر جو کیٹاسٹرفیز تھیں، جو امتحانات تھے، اور ہر دفعہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ضرور رہے، اور اس دفعہ بھی ہماری سارے لوگ، انتظامیہ، چاہے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہوں، ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہوں، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے اور کرٹیسائز کرتے ہیں۔ کرٹیسزم بھی میں کبھی مائنڈ نہیں کیا، آپ لوگ بڑی کرٹیسزم کرتے ہو، کبھی آپ سے ناراض نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میری طرف سے کبھی بھی کسی کو بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں فیس کرنی پڑی ہوگی۔ میں اس کا قسم اٹھا سکتا ہوں، اگر آپ کہیں گے میں نے کسی کو اگر کبھی کہو کہ یار یہ صحافی کیوں ایسا کہتا ہے، آپ کا کام ہے، آپ کہیں گے میرا کام ہے وہ میں کروں گا، میں ختم کر لوں یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کرٹیسزم لوگ کر رہے ہیں، میں ان سے صرف یہ درخواست کروں گا، ایسے وہ کل چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے، آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات سنی ہوگی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہم نے سب نے مل کے، ہاں نشاندہیاں ضرور کریں، ہماری کمزوریاں ان کی نشاندہیاں کریں،
ہم خوش ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن آپ صرف اور خاص طور پہ ایتھنک لیول پہ اگر کرٹیسزم ہو اس وقت تو بہت ہی نامناسب ہے کہ وہ کیا جائے. سی ایم صاحب سیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ شہر کا آپ نے دورہ کیا ہے, کے ایم سی اور میئر کراچی, تو آپ کو پتا بھی ہوگا, آپ کو بتا بھی رہے ہوں گے, کیا ٹاؤنز 25 ٹاؤنز ہیں اور سڑکوں کی حالت بھی آپ نے دیکھی. پچھلی بارشوں میں بھی آپ کے علم میں ہوگا ساری سڑکیں ٹوٹ گئیں اور بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کی ہے. تو کیا آپ مطمئن ہیں جو ٹاؤن کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے, اور یہ سڑکیں جو ٹوٹی دیکھیں اس وقت میں کرٹیسزم نہیں کروں گا کسی کے اوپر. سب نے اپنے اپنے لیول پہ کام کیا, میں کسی کو بھی بلیٹل نہیں کروں گا کہ جس نے کام نہیں کیا. سب نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کام کیا ہے اور میں سب کو ایکنالج کرتا ہوں. ہاں جو کوتاہیاں ہوں, میرے میں بھی کوتاہیاں ہوں گی نا, میں ایسا کہہ ہی نہیں رہا ہوں, ہر ایک کے اندر ہیں, ہم سیکھتے ہیں, جو ہیں ہم سب ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ ان کوتاہیوں سے مزید سبق حاصل کریں تاکہ اگلے دفعے, اور یہ انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ہمیں بار بار فیس کرنا پڑے گی, یہ چیزیں ہم اگلے دفعے کے لیے اور بہتر تیاری کریں. جیسے میں نے کہا ایک دوسرے پہ بیجا تنقید کرنے کے بجائے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھلے کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھتے ہیں میں انگیج کروں گا, ٹاؤن سے بھی کروں گا. میں میئر صاحب, مسٹر لوکل گورنمنٹ میئر صاحب بھی پہنچ گئے, گڈ مارننگ. میئر صاحب ساری رات مطلب 7:30 تک تو میرے ساتھ تقریباً 4 بجے تک 3:30 بجے تک کانٹیکٹ میں تھے. میں اس کے بعد سو گیا تھا, یہ جاگ رہے تھے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ تعریف کی ہے کہ انہوں نے اب وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتانا, اور یہ جو ہے سب کو پوری سرکاری مشنری کو, میں کل کراچی میں موجود نہیں تھا, کل پوری جو سرکاری مشنری اس کو ایکٹیویٹ کرنا. جو میں آپ بات کر رہا تھا کہ ہاں میں وہی بات کر رہا تھا کہ میں منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے, میئر, ان سے کہوں گا, اور میں خود بھی سب کے ساتھ انگیج کر کے, اور جو ان کی ضروریات ہوں گی کوشش کریں گے وہ پوری کریں. اور سڑکوں کی مرمت ضرور چاہیے ہوگی. میں ضرور یہ کہوں گا اس میں پھر اسٹرانومیکل قسم کے ایسٹیمیٹس نہ دے دیں تو جو ہم پوری نہ کر سکیں, کوئی بھی ہم انشاءاللہ تعالی مدد سب کی کریں گے. 14 روپے جو ملے تھے ٹاؤنز کو, یہ سوال اس متعلق تھا. میرا تو سوال یہ تھا کہ ملی اور لیاری ندی میں جس طرح رات پانی آیا ہے, آئندہ اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ اور ایک ویڈیو چل رہی ہے جو تیسرا فیز ہے ملیر ایکسپریس وے کا, اس میں کوئی پانی کا بہاؤ آیا ہے جو آپ نے خود اس کو کاٹ کر پانی کو راستہ دیا ہے؟ یہ دیکھو نا, جتنے منہ اتنی باتیں, انفارچونیٹلی پتہ نہیں چلتا. ملیر ایکسپریس وے انڈر کنسٹرکشن ہے اس جگہ پہ. ملیر ایکسپریس وے دریا کے اوپر ایک بند بن رہا ہے پراپر, تو ضرور جب پانی دریا کا آئے گا اور وہ انکمپلیٹ ہوگی تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے پانی نکلے گا. دیٹ از اٹ, کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب اپنی انرجیز کسی اچھی چیز پہ خرچ کرو نا تو وہ اچھا ہوتا ہے. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں, میں صرف تنقید کروں کہ اس وقت موقع تھا لوگوں کو بچانے کا جلد سے جلد, اور بیٹھ کے اپنی سٹوریاں بنانی. ملیر ایکسپریس الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جو پورشن تھا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اور ادھر پہ اگر انڈر کنسٹرکشن میں دریا کے چڑھنے سے, ادھر تو آپ نے دیکھا کہ پورے روڈ بند کرنے پڑے گا, تھوڑا سا کہیں وہ مٹی کو اس نے کہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا آپ کا کیسا چلتا ہے؟ ٹاؤن کو ہاں جو 14 ارب روپے ہیں وہ خرچ نہیں کر رہے, وہ میں چیک کر لوں گا. دیکھیں نا, ان کے اپنے پیسے ہیں, انہیں خرچ کرنے چاہیے, پراپر طریقے سے کرنے چاہیے, اور نہیں کر رہے تو ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے, لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے جو ضرور اس کا کرے گی. میں ڈائریکٹلی انٹروین کرنے والا شخص ہوں نہیں کہ جا کے خود انٹروین کروں, لیکن جو سرکاری طریقہ کار ہے وہ ضرور عمل میں آئے گا. سی ایم صاحب, مجھے یہ ایک سوال بھی پوچھنا ہے کہ ابھی آپ لوگ خود ہی فرمایا, ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی یہ سنتے رہے کہ پانی اپنا راستہ واپس لیتی ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں انکروچمنٹ کے خلاف جو آپریشنس تھے, تھڈو ڈیم میں یہ صورتحال پیدا ہوئی, چند سال کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو بے دخل کرنے کی بات نہیں کرو, جو چانڈیو صاحب نے بھی نہیں دیکھیں اب ادھر ایشو کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ادھر ایشو کیا ہے, سادی ٹاؤن اور سادی گارڈنز, یہ وہ پانی کے راستے میں ہے. جب پانی, اور یہ ایشو کیا ہوا, ناردرن بائی پاس بنا, نہیں تو پانی ایک اور طرف جاتا تھا. اب ناردرن بائی پاس بننے کی وجہ سے پانی جب ادھر رکتا ہے وہ پھر M9 کراس کرتا ہے, M9 کراس کر کے آگے سادی گارڈنز اور سادی ٹاؤن کی طرف جاتا ہے. ہم نے انٹرونشن کی ہے, آپ لوگ نے دیکھی ہوگی. ادھر ایک پانی کو گزارنے کے لیے M9 سے
मैं अभी खुद देख के आया, उधर खड़ा भी हुआ था, एक कलवर्ट बनानी पड़ी, एक है मौजूद लेकिन बहुत छोटी सी कलवर्ट है, लेकिन अब जो पानी सारा रुक जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास जो बनाए गए उस वक्त अगेन प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान रहा है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, पता नहीं ये लोग समझे थे कि बारिशें अब होंगी नहीं, कभी पानी आएगा नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब सबकी आंखें खुल गई हैं। वो जो है M9 के ऊपर वो FWO ने बनाने, पैसे हम दे रहे हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी तक बनना है ताकि वो पानी वहाँ से जाए। उसके आगे एक बनाई हुई है हमने पूरी नई इंटरवेंशन करके, एक नहर बनाई हुई जो उसको फिर लठ नाले में और लठ नाले से मलीर नदी में वो पानी ले जाएगी। वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, 2-3 और भी हमने देखे, मैंने पहले भी देखे हुए थे। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी हैं, जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स की अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी मुतलका लोग हैं जिन्होंने वो इजाज़त दी उनसे बात करेंगे कि आप ग्रीन बेल्ट के अंदर तो ना देंगे। तो ये इश्यूज़ मैं किसी को अगेन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक की कोताहियाँ हैं जो हमारे सामने आती हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको दुरुस्त